اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں. جب شکم مادر یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لاتے ہیں تو محترم حضرات آقا کا طریقہ دیکھیے. پہلے اس وقت کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا حال سنیے. ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اگر بچہ خدا نخواستہ نہ روئے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, ہمارا بچہ نہیں رو رہا. لیکن حضرات اللہ کے نبی کی پیدائش ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اپنی پیشانی مبارک کو زمین پر ٹیک دیتے ہیں اور حضرات اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں, رب ہب لی امتی, اے رب میری امت کو میرے حوالے کر. سبحان اللہ. حضرات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات جب آئی, اللہ کے نبی جب معراج کو جانے لگے اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. محترم حضرات جب اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اے میرے پیارے نبی آنسو لانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری امت کو بخشنا میرا کام ہے. سبحان اللہ. حضرات تبھی تو اعلیٰ حضرت کہہ گئے. محترم برادران اسلامیہ درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم برادران اسلامیہ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر جب کوئی مانگنے والا دستک دیتا ہے تو دستک دینے والا دستک دینے کے بعد وہ کہتا ہے, اے صاحب مکان تمہارے بچے سلامت رہیں, تمہارے مال میں بے پناہ برکت ہو. اس طرح سے وہ طرح طرح کی دعائیں دیتے ہوئے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. حضرات مالک مکان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مانگنے والا اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے اور اللہ کے نام پر مانگنے کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے, میرے مال میں برکت کی دعائیں کر رہا ہے. محترم حضرات صاحب مکان خوش ہو کر کچھ نہ کچھ اس غریب کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. لیکن حضرات جب باری آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, اے لوگو اگر تم میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو. محترم حضرات توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اے لوگو اگر تم ہماری بارگاہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو, اگر تم ہماری بارگاہ میں سوال کرنا چاہتے ہو تو لوگوں سنو, ہم اولاد سے پاک ہیں, ہم مال سے پاک ہیں. اے لوگوں اگر تم ہماری بارگاہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو ہم مال نہیں رکھتے ہیں, ہم اسباب نہیں رکھتے, ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, لیکن اے لوگوں ہمارے پاس ہمارا محبوب ہے. جب تم ہماری بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آیا کرو تو ہمارے نبی پر درود پاک پڑھو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم حضرات یہ ہے مقام ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آج ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کو بھول چکے ہیں. ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا, ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. محترم برادران اسلامیہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجائیں, اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلیں, اور جب اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آئے تو ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آئیں. سبحان اللہ. درود پاک اتنی بڑی عظیم دولت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہ مٹا دیا کرتا ہے سبحان اللہ. اور اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. تو محترم برادران اسلامیہ آپ اپنی عادت بنا لو کہ جب بھی آپ خالی ہوں اور خالی نہ بھی ہوں تب بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرتے چلیں. محترم برادران اسلامیہ ہم اور آپ تو انسان ہیں, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہوئے, پتھر بھی
صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے، پہاڑی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت علی چلتے چلتے کچھ دور پہنچے، آپ نے آواز سنی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی گھوم گئے، آپ نے گھوم کر دیکھا تو آپ کو الصلاۃ والسلام علیک کی آواز تو آ رہی تھی، لیکن کون پڑھ رہا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ چل دیے، تھوڑی دور چلے ہیں، پھر سے آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی پھر رک گئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر سے چل دیتے ہیں، اب پھر سے چند قدم چلے تھے، پھر سے کانوں میں آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب حضرت علی رک جاتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے کون پیش کر رہا ہے۔ تو محترم برادران اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی سنو، تمہارے سامنے، تمہارے کانوں میں جو سلام کی آواز آتی ہے، وہ سامنے جو پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے اوپر جو چوٹی ہے، اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے میرے اوپر درود و سلام پڑھایا جائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کے نبی کی شان، درود پاک کی برکت دیکھیے۔ محترم برادران اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہد کی مکھی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہد کی مکھی سے ارشاد فرماتے ہیں، شہد کی مکھی تم شہد کس طرح سے بناتی ہو؟ شہد کی مکھی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چمن میں جاتے ہیں اور چمن میں جانے کے بعد پھولوں کا رس چوستے ہیں، اور پھولوں کا رس چوسنے کے بعد ہم واپس اپنے گھر میں آتے ہیں، اور گھر میں آنے کے بعد جو ہم نے رس چوسا ہوتا ہے ہم اس کو اپنے گھر میں آ کر اگل دیتے ہیں۔ محترم برادران اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے شہد کی مکھی، تم نے کہا کہ ہم رس جو پھولوں کا رس ہوتا ہے اس کو ہم چوس کر اپنے گھر میں آ کر واپس اگل دیتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ تم جن پھولوں کو چوستی ہو وہ پھول کڑوے بھی ہوتے ہیں، ان پھولوں میں کڑوا پن بھی ہوتا ہے۔ محترم برادران اسلامیہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ پھول پھیکے بھی ہوتے ہیں، تو شہد کی مکھی سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے مکھی یہ تو بتا کہ ان میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ محترم حضرات، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شہد کی مکھی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنے گھر سے چمن میں جاتے ہیں اور چمن میں جانے کے بعد جب ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں، اور پھولوں کا رس چوسنے کے بعد جب ہم چمن سے اپنے گھر کی جانب چل دیتے ہیں، جب ہم اپنے گھر کی جانب چلنا شروع کرتے ہیں، اس وقت آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ محترم برادران اسلامیہ، شہد کی مکھی نے کہا، یا رسول اللہ، درود شریف کی برکت سے جو شہد پھیکا ہوتا ہے، جو شہد کڑوا ہوتا ہے، یا رسول اللہ اسی شہد میں جو کڑوا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، درود شریف کی برکت سے اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم برادران اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں۔ محترم برادران اسلامیہ، ہم جب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرتے رہیں، کیونکہ محترم برادران اسلامیہ، جب شہد کی مکھی درود پاک پڑھ کر اپنے شہد میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، کر سکتی ہے، تو ہم گناہگار بندے جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہماری بھی بگڑی بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے شک درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا
ومولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم برادران اسلامیہ، یہ درود پاک وہ بابرکت چیز ہے کہ انسان جب اس کو پڑھا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہت سے گناہ ہونے کے باوجود بھی اس کو بخش دیا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا، اب اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا، یعنی اس کو گناہگار سمجھ کر نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور نہ ہی اس کو دفن کیا گیا۔ محترم برادران اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی، اے موسیٰ فلاں مقام پر جاؤ، میرا بندہ پڑا ہوا ہے، تم جا کر اس کو غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کی تدفین کو مکمل کرو۔ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، یہ بندہ تو بڑا گناہگار تھا، یہ تو بڑا سیاہکار تھا۔ محترم برادران اسلامیہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ سنو، یہ بندہ واقعی گناہگار تھا، لیکن جب یہ توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا تو اس نے توریت کے اندر جب میرے نبی کے نام کو دیکھا تو اس نے میرے نبی پر درود پاک پڑھا، اسی درود پاک کی برکت سے میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ محترم برادران اسلامیہ، میدان حشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بابا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام عرش کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور آپ نظر رکھ رہے ہوں گے کہ کس کو جہنم میں لے جایا جاتا ہے، کس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری، مداح رسول اعلام حسن رضا صاحب قبلہ نوشاہی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے مہمانوں کے آتے ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو پورا وقت دیں، لہذا میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا ثواب مرحوم جناب محمد وسیم صاحب کی روح پاک کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔